ایک خواب دیکھا گیا کہ چمکتے دمکتے سورج نے مکے کے اوپر چکر لگایا اور پھر گھر میں اتر گیا۔ پورا گھر نور سے بھر گیا۔ یہ خواب قصہ نہیں ہے، بلکہ قصہ تو بہت پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کے والد شجاع اور دلاور شخص تھے۔ جب یمن کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ حجر الاسود کو یمن کے بڑے معبد میں منتقل کر دے تو حجر الاسود کی حفاظت کے لیے حضرت خدیجہ کے والد نے تلوار میان سے نکال لی اور شجاعانہ یمن کے بادشاہ کا مقابلہ کیا۔ مکے کے دوسرے افراد نے بھی تلوار سنبھالی اور حضرت خدیجہ کے والد کا بھرپور ساتھ دیا اور دشمن کو مکے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خدیجہ کے والد کا شمار مکے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں چھڑنے والی ایک جنگ میں دشمنوں کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ ایک جوان دوشیزہ تھیں۔ والد کی تجارت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی۔ تجارتی کاروان بھیجنا شروع کیے۔ وہ کپڑوں اور بالخصوص ابریشم کی تجارت کرتی تھیں۔ حجاز میں دستور تھا کہ لڑکیوں کی جلد شادیاں کر دی جاتی تھیں اور وہ اپنے گھروں کی ذمہ داریاں جلد ہی اپنے ہاتھوں میں لے لیتی تھیں۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کسی بھی رشتے کو قبولیت کا شرف نہ بخشا۔ مکے کے بڑے بڑے اور صاحب حیثیت گھرانوں سے حضرت خدیجہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا گیا، لیکن ہر کسی نے ان سے انکار ہی سنا۔ حضرت خدیجہ حضرت ابراہیم کے دین حنیف پر عمل پیرا تھیں اور کبھی کبھی اپنی علمی تشنگی کو دور کرنے کے لیے اور علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے یہود و نصارہ کے علماء سے مراجعہ کیا کرتی تھیں۔ کچھ دانشمندوں نے آخر نبی کے ظہور کی نشانیاں بتائی تھیں۔ حضرت خدیجہ کا گھر فقراء کی آماج گاہ تھا جو دسترخوان خدیجہ سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی اس سخی کے سخی دربار سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ جی ہاں، حضرت خدیجہ خواب دیکھتی ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، مکے کے گرد گھومتا ہے اور ان کے گھر اتر جاتا ہے۔ جناب خدیجہ اس خواب کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ سے بیان کرتی ہیں۔ ورقہ عیسائی تھے اور آسمانی کتابوں کی معلومات رکھتے تھے۔ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ عنقریب تم ایک ایسے مرد سے شادی کرو گی جو پوری دنیا میں نیک نام ہوگا۔ حضرت خدیجہ دین کی معلومات رکھنے والے دانشمندوں سے سن رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ نے دین کی معلومات رکھنے والے دانشمندوں سے سن رکھا تھا کہ آخر الزمان آئیں گے۔ حتیٰ ان کے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ یہود و نصارہ کچھ خاص علائم بتاتے ہیں جو قریش سے تعلق رکھنے والے ایک فرد میں پائی جاتی ہیں۔ انہیں امین قریش کہا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ظاہراً تحقیق طلب تھیں۔ حضرت خدیجہ بلند و بالا شخصیت کی حامل تھی، علمی فراست رکھتی تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ اس بات کی تصدیق کی جائے۔ لہٰذا اپنے قابل اعتماد فرد کو اس امین شخص کے پاس، امین قریش کے پاس بھیجا اور تجارت میں مشارکت کی پیشکش کی۔ تجارت کا معاملہ کسی ایسے ہی شخص کے سپرد کیا جا سکتا تھا جو امانت داری میں اپنی مثال آپ رکھتا ہو۔ یہی طے پایا کہ مال حضرت خدیجہ کا ہوگا اور تجارتی امور امین کے لقب سے شہرت رکھنے والے فرد کے ہاتھ میں ہوں گے۔ پیشکش قبول کر لی گئی اور تجارتی قافلہ تشکیل دیا گیا تاکہ شام جا کر تجارت کر سکے۔ میسرہ غلام خدیجہ اس قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو تاکید کی تھی کہ امین قریش پر کڑی نظر رکھے اور جو بھی کچھ مشاہدہ کرے آ کر جناب خدیجہ کو بتائے۔ واپسی پر میسرہ نے امین قریش سے جو بھی کرامات دیکھی تھی بیان کر دی۔ صادق و امین لقب پانے والے شخص کی صداقت و امانت اور تجارتی ظرافت کے چرچے تھے۔ ایک خطیب کیا خوب فرماتے ہیں کہ بس اب وہ وقت آ گیا تھا کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیام صادق و امین قریش کے لیے بھیجا جائے اور ان الفاظ میں شادی کی پیشکش کی: خوش خلقی، امانت داری، راست گوئی اور رشتہ داری کی بنا پر میں آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں۔
روایتوں میں جو قطعی عمر نظر آتی ہے وہ 30 سال سے کم تھی، ظاہراً ان کی عمر 28 سال تھی اور رسول خدا سے بڑی تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مشرکان مکہ نے ان کی تجارتی قافلوں پر پابندی لگا دی اور کوئی بھی ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی، نتیجتاً اسلام کی آبیاری کے لیے سنگلاخ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئیں اور مسلمانوں کی اقتصادی ضرورتوں کو پورا کرتی رہیں۔ 24 سال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور بالآخر بستر بیماری سے جا لگی۔ ابھی زیادہ دن وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نہ گزرے تھے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بہترین فداکار اسلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان دو عظیم شخصیتوں کے اس دنیا سے چلے جانے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ غم و حزن میں مبتلا ہوئے کہ اس سال کو سال حزن کا نام دیا گیا۔